نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ واقعہ کربلا کی دوسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی جان حضرت محمد بن حنفیہ اور رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ کیا۔ آپ نے جو نصیحتیں کی وہ مورخین کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ آپ نے عرض کی، علیجا اے میرے بھائی، آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور ہر دل عزیز ہیں، اور کسی کو بھی میں آپ سے بڑھ کر نصیحت کا مستحق نہیں سمجھتا، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے جہاں تک ہو سکے آپ یزید کی بیعت اور کسی مخصوص شہر کے ارادے سے الگ رہیں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے دین، فضائل اور کمالات عقل اور مروت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مجھے خدشہ ہے کہ ان حالات میں اگر آپ کسی مخصوص شہر یا مخصوص جماعت کی طرف جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا، دوسرا آپ کے اگینسٹ ہوگا، مخالف ہوگا، پھر ان دونوں میں جنگ و جدل کی نوبت آ جائے گی، اور سب سے پہلے ان کے نیزوں کا نشانہ آپ بنیں گے۔ اس کے بعد عرض کی، ان حالات میں ایک معزز اور شریف ترین انسان جو حسب و نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے زیادہ بہے گا اور اس کے اہل و عیال کو خدا نخواستہ ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر امام حسین نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی پھر میں کہاں جاؤں، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں، اگر وہاں آپ کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی اللہ راستہ پیدا فرما دے گا، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائیے گا، اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیے گا، اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتے رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو رائے بہت صحیح ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین نے یہ ساری نصیحتیں سننے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے بھائی تم نے خیر خواہی کی، مجھ پر شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے، امید ہے آپ کی رائے درست اور میرے حق میں مفید ثابت ہوگی۔ الغرض یہ نصیحت حاصل کرنے کے بعد یا ان معاملات پر ڈسکس کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ المکرمہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت رات کا ٹائم تھا جب آپ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 28 رجب المرجب کو امام حسین روانہ ہوئے، اور بعض علماء کرام نے شعبان المعظم کے مہینے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا تھا جب آپ جانب مکہ روانہ ہوئے۔ تو امام حسین جب مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عبداللہ بن مطیع صحابی رسول سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کی، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، اس کے بعد استخارہ کروں گا، جہاں میرے رب کو منظور ہوگا وہاں جاؤں گا۔ انہوں نے دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں تو کوفہ کا ارادہ ہرگز نہ کیجیے گا۔ یہ عبداللہ بن مطیع کے الفاظ ہیں، کیونکہ کوفہ ایسا شہر ہے جس نے آپ کے والد محترم کو دھوکہ دے کر شہید کیا، اور آپ کے بھائی امام حسن پر برچھی کے وار کیے، اور ان قریب یعنی قریب تھا کہ وہ شہید ہو جاتے، ان کو بار بار زہر بھی کوفہ کے اندر دیا گیا۔ آپ مکہ میں رہیں، مکہ کو نہ چھوڑیں، آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، میرے چاچے، میرے ماموں آپ پر قربان ہوں، آپ حرم کعبہ کسی حال میں بھی نہ چھوڑیے گا، خدا کی قسم اگر آپ ہلاک ہو گئے تو آپ کے بعد ہم لوگ سارے غلام بنا دیے جائیں گے۔ تو امام حسین نے ان کی نصیحت کو بھی سنا، ان کو بھی دعاؤں سے نوازا، اور جب آپ مکہ المکرمہ روانہ ہوئے اور مکہ المکرمہ کی طرف راستے کے اندر جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تو بار بار سورہ قصص کی ایک آیت آپ کی زیر زبان رہی، اور وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَصَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جب مدینہ کی طرف متوجہ ہوا کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ الغرض امام حسین رضی اللہ عنہ جانب مکہ المکرمہ روانہ ہوئے مدینہ شریف چھوڑ کر۔ ایک بہت دکھ بھری داستان ہے کہ جس مدینے میں امام حسین نے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 سال گزار دیے، اس مدینے کو چھوڑ کر آپ تشریف لے جا رہے تھے جانب مکہ، اور بعض علماء نے آپ کی عمر مبارک 55 سال بیان فرمائی شہادت کے وقت ہی، بعض نے 58 سال بیان فرمائی، تو یعنی کم و بیش 50 سے زائد سال آپ کے مدینے میں تھے۔ تو کس حال میں آپ نے مدینہ چھوڑا ہوگا، اپنے نانا جان کے روضے پر کس طرح حاضری دی ہوگی، یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے۔
جس کو ہر انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ قسط انشاءاللہ جو تیسری قسط ہوگی وہ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کی کیا صورتحال رہی، اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔